بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب جزاک اللہ۔ مشہود صاحب، آپ اگر ہمیں اس حوالے سے نذیر صاحب نے محضر نامے کا ذکر فرمایا تھا، اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیں۔ جی، جس طرح نصیر صاحب نے بتایا کہ مین سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ اس جماعت کی کیا حیثیت ہے جو ختم نبوت کے اوپر یقین نہیں رکھتی، اور غیر احمدی علماء کا حکومت سے یہ مطالبہ تھا کہ قانون کے اندر، یعنی کہ آئین پاکستان کے اندر ترمیم کر کے تو احمدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اسمبلی نے ایک اپنے رولز آف پروسیجر کے تحت ساری اسمبلی کو ایک کمیٹی کی صورت دے دی۔ اس کو ہول ہاؤس کمیٹی کا نام دیا جاتا ہے، اور کمیٹی کے اندر چونکہ مختلف بلز کے اوپر اور مختلف ریزولوشنز کے اوپر بات ہوتی ہے، سو یہ ساری کارروائی جو تھی یہ ایک کمیٹی کی صورت میں بنا دی گئی۔ اچھا، کمیٹی اور فلور آف پارلیمنٹ، ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ فلور آف پارلیمنٹ کے اوپر جو بھی بات ہوگی وہ باقاعدہ ریکارڈ کا حصہ بنے گی اور وہ ریکارڈ پبلش کرنا پڑے گا۔ اگر آپ پاکستان نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ دیکھیں تو اس کے اوپر آپ ہسٹری میں ہسٹوریکل ڈاکومنٹس میں جا کے کلک کریں تو تاریخ وائز آپ کو اس کا ریکارڈ مل جائے گا۔ مثال کے طور پہ جیسے 30 جون 1974 کو، جیسے نصیر حبیب صاحب نے بھی حوالہ دیا، بجٹ کی کارروائی تھی، وہ ختم ہوئی۔ اس کے بعد عبدالحفیظ پیرزادہ جو کہ وزیر قانون تھے، انہوں نے یہ ایک ریزولوشن موو کی، اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جی علماء نے ایک ریزولوشن موو کی ہے، ایک قرارداد پیش کی ہے، احمدیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کرنے کے لیے حکومت اس کا خیر مقدم کرتی ہے۔ یہ جو اسپیشل کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں یہ جوڈیشل تو نہیں لیکن کوازائی جوڈیشل ان کو کہا جاتا ہے، عدالت کی کارروائی کی طریق کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کے اوپر اس کمیٹی کے پاس کئی اختیارات ہوتے ہیں۔ وہ کسی بھی شخص کو جس کو کمیٹی سمجھے کہ وہ اس کارروائی سے متعلقہ معلومات فراہم کر سکتا ہے، وہ اس کو سمن کر سکتی ہے، بالکل اسی طریقے کے اوپر جس طرح سے عدالت کر سکتی ہے۔ اور اگر کوئی سمن کی خلاف ورزی کرے تو ایک قسم کی توہین عدالت کی کارروائی بھی ان کے خلاف شروع ہو سکتی ہے، اور زبردستی بھی ان کو کمیٹی کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کوازائی جوڈیشل کارروائی کے اندر جو طریق عام طور پر عدالت میں اختیار کیا جاتا ہے، بیانات کی صورت میں گواہوں کے، پھر اس کے بعد جرح کی صورت میں، اس کے بعد بحث کی صورت میں، اور پھر جو فیصلہ ہوتا ہے، وہ سارا پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا۔ اسی طرح سے جماعت احمدیہ کو یہ دعوت دی گئی کہ آپ اپنے وفد کو بھیجیں اور ہمارے ارکان اسمبلی کے یا علماء کے جو سوال ہیں ان سوالوں کے آپ جواب دیں۔ اسمبلی میں پیش ہونے سے پہلے جماعت احمدیہ کا وفد، جو کہ اس وقت 5 ارکان پر مشتمل تھا، جس کی قیادت حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے، اور آپ کے ساتھ 4 اور ممبران تھے، جن میں حضرت مرزا طاہر احمد صاحب جو کہ بعد میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع، اور پھر مولانا ابو العطا جالندری صاحب، مولانا دوست محمد شاہد صاحب، اور محمد احمد مظہر صاحب ایڈوکیٹ۔ یہ 5 اصحاب نے ہماری نمائندگی کی۔ نمائندگی سے پہلے جماعت احمدیہ نے اپنا موقف ایک دستاویز کی صورت میں بنایا، جس طرح سے عدالتی کارروائی سے پہلے کوئی بھی گواہ اپنا بیان تحریری صورت میں تیار کرتا ہے۔ وہ جو دستاویز ہم نے تیار کی اس کو محضر نامہ کا نام دیا، یعنی کہ انگریزی میں جس کو میمورینڈم کہتے ہیں۔ اس محضر نامے میں جماعت نے مختلف امور کے اوپر اپنا موقف بیان کیا۔ سب سے پہلے تو کچھ اصولی باتیں اسمبلی کے سامنے رکھیں، اور جن میں قانونی امور اٹھائے گئے، جس میں سے سب سے بڑا امر یہ تھا کہ کیا کسی اسمبلی کو، جو کہ سیاسی طور کے اوپر لوگ جس کو الیکٹ کرتے ہیں، اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ کسی انسان کے مذہب کے اوپر فیصلہ کر سکے یا اس کے عقائد کے اوپر فیصلہ کر سکے۔ اور پھر اسی طرح سے یہ بھی اسمبلی کے سامنے بات رکھی گئی کہ آپ جو مسلمان کی تشریح کرنا چاہتے ہیں یا مسلمان کی ایک ڈیفینیشن دینا چاہتے ہیں، تو پہلے یہ دیکھا جائے کہ کیا مسلمان کی ڈیفینیشن قرآن کریم سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کیا اس کی کوئی تعریف کی گئی، یا صحابہ اکرام کے دور کے اندر اس کی کوئی تعریف ہوئی، یا علماء یا صلح صالحین کی تحریرات کے اندر کوئی اس کی روشنی یا کوئی ثبوت ملتا ہے۔
اگر تو ملتا ہے تو پھر ہم اس سے انحراف کیوں کریں، اس کی کیا وجوہات ہیں، یا یہ اصولی طور کے اوپر جو سوال اٹھائے گئے. سو بنیادی طور پہ سیاسی نوعیت کے بھی اور مذہبی بھی پریلیمنری آبجیکشن اٹھائے گئے. اس کے بعد اس محضر نامہ کو مختلف چیپٹرز کی صورت میں ڈیوائیڈ کیا گیا. جیسے کہ پہلے چیپٹر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کی روشنی میں جو خدا تعالیٰ کی صفات ہیں ان کا عرفان اور اس کی بلندی کے کچھ ایکسٹریکٹس جو تھے وہ اس میں ڈالے گئے. پھر اسی طرح سے قرآن کریم کا جو مقام ہے، اس کا جو عرفان ہے، اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات بیچ میں ڈالی گئی جو ریلیونٹ تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام خاتمیت کے اوپر بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کے نمونے بیچ میں پیش کیے گئے. پھر اسی طرح سے جماعت نے بتایا کہ ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں. دو ٹوک الفاظ میں اس کی تردید کی گئی اور بتایا گیا کہ نہ صرف جماعت احمدیہ ختم نبوت کو مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے، بلکہ اس شدت، گہرائی اور حقیقی رنگ میں تسلیم کرتی ہے کہ عامۃ الناس اور جمہور علماء میں سے کوئی عالم یا کوئی مسلمانوں کا فرقہ اس شدت، حقیقت اور خوبصورتی کے ساتھ اس کو تسلیم نہیں کرتا. اور پھر اس دعوے کو قرآنی دلائل سے ثابت کیا، حدیث کی روح سے ثابت کیا، اور جو بزرگان دین ہیں ان کے اقوال سے ثابت کیا. اس کے بعد جماعت احمدیہ کے محضر نامے کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ جو دوسرے اعتراضات جماعت کے اوپر کیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ جہاد کے منکر ہیں، اس کی حقیقت کو اس میں واضح کیا گیا، جماعت کے لٹریچر سے حوالے دیے گئے. اسی طرح سے بعض دوسرے الزامات جیسے احمدی جو ہیں وہ غیر احمدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، جو چھوٹے چھوٹے اس قسم کے الزامات تھے. یہ وہ ساری باتیں تھیں جو کہ اس وقت جماعت احمدیہ نے خود اینٹیسپیٹ کی کہ یہ باتیں اسمبلی کی کارروائی کے اندر سامنے آ سکتی ہیں، اس پر ہمارے سے سوال کیے جا سکتے ہیں. تو ان باتوں کو پہلے مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری باتیں مینشن کی. ایک امپورٹنٹ چیپٹر جماعت نے آخر میں یہ بھی ڈالا کہ یہ ایک بڑا سینسٹیو اور خطرناک ٹیریٹری ہے کہ جس کے اندر آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں جانے کی، اور پھر اس کے نتائج اتنے خطرناک ہوں گے. جس کی مثال جماعت نے یہ دی کہ صرف یہ نہیں کہ احمدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ اس سے پہلے مسلمانوں کے جو دوسرے فرقے تھے وہ باہم آپس میں گتھم گتھا تھے، اور ایک فرقہ دوسرے کو کافر قرار دے رہا ہے، دوسرا تیسرے کو کافر قرار دے رہا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. مثالوں کے طور کے اوپر، ایگزامپلس کے طور کے اوپر، جو دیوبندیوں کے عقائد تھے، بریلویوں کے عقائد تھے، اہل حدیث، جماعت اسلامی کے، شیعہ حضرات کے، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے اوپر کس کس قسم کے اعتراض اٹھتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے لگتا تھا کہ وہی اعتراض ہیں جو کہ جماعت احمدیہ کے اوپر اٹھائے جاتے تھے. سو آخر میں جو متنبع کیا گیا اسمبلی کو اس محضر نامے کے ذریعے وہ یہ کہ جماعت احمدیہ تو کسی کو خارج از دائرہ اسلام نہیں سمجھتی، لیکن اگر اس موقع کے اوپر پاکستان کی اسمبلی نے یہ قدم اٹھایا تو یہ ایک بہت بری مثال قائم کرے گا، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر بھی، اور ایک پینڈورا باکس کھل جائے گا، اور اس کے بعد وہ مصائب اور وہ علام سامنے آ سکتے ہیں کہ جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. تو آپ کا جو سوال تھا محضر نامے کے متعلق، اس کا مختصراً سمری جواب یہ ہے کہ یہ باتیں ہم نے اپنی سٹیٹمنٹ کے طور کے اوپر اسمبلی میں پہلے پیش کی. اسمبلی نے ہمیں اس سے پہلے نہیں بتایا کہ کون کون سے ٹاپکس کے اوپر انہوں نے ہم سے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی. اور ایک اور بات، چونکہ اب بات نکل پڑی ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ ہمارا وفد جو تھا وہ اسمبلی کے اندر گیا تھا، کئی قسم کی قدغنیں اور پابندیاں اسمبلی نے ہمارے اوپر خود ہی لگا دیں. جیسے کہ انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ جی آپ کے وفد کی جو قیادت ہے وہ صرف آپ کے خلیفہ ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتے. جس کے اوپر جماعت نے ان کو ایک خط بھی لکھا اسمبلی کے اسپیکر کو کہ جی ہمارے اوپر اعتراض لگ رہا ہے، ہم اپنا وفد بھیج رہے ہیں، ہم اپنے نمائندے بھیج رہے ہیں، اور ہمارے نمائندے بھی آپ طے کریں گے کہ ہم نے کس کو بھیجنا ہے. سو اگین بات کو میں ریپ اپ کرتا ہوں. محضر نامے کا یہ بیک گراؤنڈ تھا، اور مشکل حالات کے اندر جو بھی یہ کارروائی تھی اس کے اندر جماعت نے اپنا موقف اس انداز میں پیش کیا. جی